أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ ترجمہ: ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ مرد ہو خواہ عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تفسیر سنیے۔ آپ لوگ کی ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تھوڑا میں نے فاسٹ اسپیڈ کے ساتھ اس وقت بول دیا ہے، نہیں سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ سکتی ہیں۔ تفسیر: یہاں استجاب معنی میں عجاب کے ہے اور یہ عربی میں برابر مورج ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، عورتوں کی ہجرت کا کہیں قرآن میں خدا تعالیٰ ذکر ہی نہیں کرتا؟ اس پر یہ آیت اتری۔ انصار کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلی مہاجرہ عورت جو حودج میں آئیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی تھی۔ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخر میں اتری ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ صاحب عقل اور صاحب ایمان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جن کا ذکر پہلے آیتوں میں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی منہ مانگی مرادیں انہیں عطا فرمائیں۔ اس لیے اس آیت کو فا سے شروع کیا گیا۔ جیسے ایک اور جگہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یعنی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو تو کہہ دے کہ میں تو بہت ہی نزدیک ہوں، جب کبھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول فرما لیتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ میری مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں کہ کیا عجب یہ رشد اور ہدایت پالیں۔ پھر قبولیت دعا کی تفسیر ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ میں کسی عامل کے عمل کو رائیگاں نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کو پورا بدلہ عطا فرماتا ہوں، خواہ مرد ہو خواہ عورت، ہر ایک میرے پاس ثواب میں اور اعمال کے بدلے میں یکساں ہیں۔ پس جو لوگ شرک کی جگہ کو چھوڑ دیں اور ایمان کی جگہ آ جائیں، دارالکفر سے ہجرت کریں، بھائیوں، دوستوں، پڑوسیوں اور اپنوں کو خدا تعالیٰ کے نام پر ترک کر دیں، مشرکوں کی ایذا میں سہ کر تھک عاجز آ کر ایمان کو نہ چھوڑیں بلکہ اپنے پیارے وطن سے منہ موڑ لیں۔ لوگوں کا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں انہیں ستایا جاتا تھا، بلکہ ان کا صرف یہ قصور تھا کہ میری راہ کے پیچھے لگنے والے تھے، صرف میری توحید کی وجہ سے دنیا کی دشمنی مول لے لی تھی۔ میری راہ پر چلنے کے بعد طرح سے ستائے جاتے تھے، جیسے اور جگہ ہے یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ وربکم، یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں صرف اس بنا پر شہر سے نکال دیتے ہیں، وطن سے، کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور جو تمہارا رب ہے۔ اور ارشاد ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے دشمنی اسی وجہ سے ہے کہ یہ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لائے ہیں۔ پھر فرماتا ہے انہوں نے جہاد بھی کیے ہیں، یہ شہید بھی ہوئے ہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے اور بلند مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے اور سواری بھی کٹ جاتی ہے
منہ ناک اور خون میں مل جاتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں صبر کے ساتھ نیک نیتی سے اور دلیری سے پیچھے نہ ہٹ کر راہ خدا میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ ذرا پھر کہنا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر قرض معاف نہ ہوگا۔ یہ بات جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ابھی کہہ گئے۔ بس یہاں فرماتا ہے کہ میں ان کی بدیاں معاف فرما دوں گا اور انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جس میں چوطرفہ نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں کسی میں دودھ ہے، کسی میں شہد، کسی میں شراب، کسی میں صاف پانی، اور وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی انسانی دل پر ان کا کبھی کوئی خیال گزرا۔ یہ بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ثواب اس شہنشاہ عالی کی طرف سے ہو وہ کس قدر زبردست اور بے انتہا ہوگا۔ جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ اگر وہ عذاب کرے تو وہ بھی مہلک اور برباد کر دینے والا، اور اگر انعام دے تو وہ بھی بے حساب قیاس سے بڑھ کر، کیونکہ اس کی ذات بے پرواہ ہے۔ نیک اعمال لوگوں کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں اللہ تعالیٰ کی قضا پر غمگین اور بے صبر نہ ہو جایا کرو۔ سنو، مومن پر ظلم اور جور نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں خوشی اور راحت پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر کرو، اگر برائی پہنچے تو صبر و سحار کرو اور نیکی اور ثواب کی تمنا رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلے اور پاکیزہ ثواب ہے۔ یہ تھی تفسیر آیت نمبر 195 کی۔ تو مطلب اس میں جو میٹر تھا سمجھنے کا وہ بہت زیادہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس میں بہترین وعدے ہیں۔ اور کس کے لیے ہے؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم۔ تو ایک دن میں نے سمجھایا تھا یہ ہجرت اور یہ اپنے گھروں سے نکالے جانے کے بارے میں پیچھے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا جانا یہ کون لوگ تھے؟ مہاجرین۔ اور ہر مجاہد کو ایسا جو ہے اس کی زندگی میں حالات آتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے گئے تو ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر تو دیکھیے آپ ایک اور بات ہے، وقاتلوا وقتلوا، کہ وہ مارے گئے اور انہوں شہید کیے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے قتل بھی کیا اور وہ خود بھی شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو کس کے لیے ہیں یہ جنتیں؟ کہ وہ لوگ کہ جو اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے گئے تھے، اس کے باوجود اپنے گھروں تک سے نکالے گئے اور وہ چل دیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے مقام پر کہ جہاں وہ اس کے دین پر صحیح طریقے سے سکون کے ساتھ امن کے ساتھ عمل کر سکے۔ تو ہمارے لیے دیکھیے سبق ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ میں تھوڑا سا یہ کوشش کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی یہ کوشش کریے کہ تفسیر سننے کے بعد کیونکہ میں بھی دیکھیے آپ ہی لوگ کی طرح میرے پاس سامنے بک ہے تو وہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے مجھ میں اور آپ میں کے علم میں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، حالانکہ روایات سے بہت کچھ جو ہے ثابت ہوتا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ چلیے، تو اپنی زندگی میں ہم ہر اس موقع پر کہ جب کہ تکلیف پہنچے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے صدقے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ پر عمل کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام جو باتیں بتائی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث یاد آئی مجھے، حدیث کا جیسے معاملہ ہو آپ کہیں گے یہ تو بڑے بڑے حکم میں سب جو ہے مانتی ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نیکی کی ڈیفینیشن میں آپ لوگوں نے پڑھے ہیں شاید اس پر ہم لوگ عمل پیرا نہیں ہیں۔ حقیقت ہے یہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک حدیث اگر ہم لے لیں تو اس پر بھی کوشش کریں عمل کرنے کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں آ جاتا ہے۔ خیر یہ حدیث کا مفہوم ہے، لیکن
یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو کتنے مواقع ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کے خیر خواہ بنیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کتنی سنتیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمارے سونے کے طریقے، ہمارے جاگنے کے طریقے، ہمارے دن بھر کے اذکار، اور اس میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کو فوقیت دیتے ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو یہی ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی جہاد کا حکم نہیں آئے گا کہ لوگوں نکل کھڑے ہو جہاد کے لیے، حالانکہ آپ دیکھیے کیسے حالات بن رہے ہیں اس وقت اگر ہم انڈیا میں ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہمیں ہماری زندگی میں جو بھی ہمارے حالات بن جاتے ہیں یا جو مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں اس کو ہم اپنے لیے ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ اگر کوئی نیکی کا موقع آتا ہے فوراً کر دیں۔ احادیث کا بھی علم رکھیں، قرآن مجید کو بھی ہم ڈیلی غور و فکر کریں، تو جو مواقع ہمیں پھر نظر آئیں گے، کیونکہ کوئی چیز جب روشنی میں نظر آتی ہے نا وہ اندھیرے میں نظر نہیں آتی۔ اور قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ نور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے کیا ہے؟ روشنی۔ تو اس روشنی میں ہمیں انشاءاللہ ضرور یہ نظر آئے گا کہ مجھے کون سی نیکی کے لیے کیا کیا کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں سختیوں میں بھی، تکلیفوں کے باوجود بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر ہے دل میں تو انشاءاللہ ہم ضرور ہر اس کام کو کرنے کی جو ہے ٹھان لیں گے، اندر سے ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کہ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ چلیے خیر، تو یہ اس حدیث کا میں نے سوچا تھا آیت کا سمجھا دوں گی، تو یہ آپ کا سامنے ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔